اور محرم کا چاند نظر آتے ہی عزا خانے آباد ہو گئے اور ہم نے سیاہ لباس زیب تن کر لیے اور اپنی دنیاوی مصروفیات کو پس پش ڈالتے ہوئے ہم حسین ابن علی کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ کون حسین؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کون حسین؟ وہ حسین جو نبی کا نواسا تھا، اور ایسا ویسا نواسا نہیں تھا، یہ وہ نواسا تھا جو سوارِ دوش رسول تھا، یعنی جس کے لیے رسول ناکا بن گیا، جس کے ہاتھوں میں رسول نے اپنی زلفیں دے دی، جسے رسول نے زبان چسا چسا کے پالا، وہ حسین جس کے لیے رسول نے سجدے کو اتنا طول دیا کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اور اس وقت تک رسول نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے جب تک خود حسین نہ اتر گئے رسول۔ اس حسین نے کربلا کی سرزمین پہ اپنے گھر کو لٹایا، اپنے اصحاب و انصار کی، اعزاء کی، بیٹوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی قربانی دی۔ بس 2 سوال ان کے جواب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہر سال یہ سوال کیے جاتے ہیں، ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر عالم اپنے اپنے انداز میں اس کا جواب دیتا ہے۔ میں بھی اپنے انداز میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور جب تک سوال ہوتا رہے گا ہم جواب دیتے رہیں گے، جب تک سوال ہوتا رہے گا ہم جواب دیتے رہیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حسین کی اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ حسین کی اس قربانی سے حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا حسین کی اس قربانی کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے بعد یہ جو مسلسل مجلسیں ذکر حسین ہو رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس ذکر کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے، یہ ہر سال اس غم میں ایک تازگی ملتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد غم ہے، یہ دنیا کا واحد ذکر ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ 1400 سال گزر گئے، رونے والے اسی طرح روتے ہیں، اور فضائل سن کے واہ واہ کرنے والے اسی طرح فضیلت پر واہ واہ کرتے ہیں۔ دل کو ہوتا ہے جیسے یہ آج پہلی مرتبہ ہو گیا۔ تو یہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہے اور حسین کی قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 2 سوالوں کے جواب دوں گا۔ فضائل آج نہیں پڑھوں گا، کبھی زندگی میں موقع ملا، کبھی ڈیوٹی ملی تو پھر فضائل پڑھ دوں گا، لیکن اس کے بعد پورے عالم اسلام سے ایک سوال کروں گا۔ ہم سے تو ہوتے ہیں نا سوال، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے، زلزلہ کیوں نکالتے ہو، تابوت کیوں نکالتے ہو۔ میں 1000 سوال کیے، ہمارے ایک سوال کا جواب اگر کسی مسلمان نے دے دیا تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دوں۔ ایک سوال کا جواب اگر مسلمان مجھے دے دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دوں گا۔ حسین کی قربانی کا فائدہ کیا ہوا میں یہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ دیکھیے، جس وقت یہ کربلا برپا ہوئی اس وقت حاکم کون تھا؟ یزید تھا۔
کس کا حاکم تھا؟ کیا کہہ کے تھا حاکم؟ اور کتنی بڑی سلطنت پہ حاکم تھا؟ میں پہلی مرتبہ آیا اس کی میں ذرا رک کے الفاظ کو واضح کر رہا ہوں، کیونکہ جب ذرا سا نیا لہجہ ہوتا ہے، تھوڑی سی اجنبیت ہوتی ہے، تو ذرا سا بات کو سمجھانے اور سمجھنے میں اگر تیزی سے نکل جائے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب مزاج شناسی ہو جائے تو بات کو سمجھانا اور سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو 40 برس تک میرا رسول اپنا مزاج سمجھاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے نبی نہیں تھا، نبی تھے، مزاج سمجھا رہے تھے۔ اور جب مزاج سمجھا دیا تو کیا ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہا اگر پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو نظر نہ آئے؟ کہا پھر بھی مان لیں گے، اس لیے کہ تم نے کبھی 40 برس میں جھوٹ نہیں بولا۔ مزاج سمجھا۔ وہ تھے کافر مشرک جن کی عقل پہ پتھر پڑے تھے، انہیں سمجھانے کے لیے 40 برس لگے۔ یہ باب علم سے وابستہ مجمع ہے، 4 جملوں میں مزاج سمجھ جاتا ہے۔ یہ باب علم در علم کر سکتا ہے۔ یا 40 سال نہیں چاہیے، یا 4 مجلسیں بھی نہیں چاہیے، یہاں تو 4 جملوں میں مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے میں بہت دور سے آیا ہوں اور یہ پیر صاحب کی محبت کھینچ کے لائی ہے مجھے۔ ظاہر ہے ایسے میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں اور اس ایک مجلس کی خاطر یہاں آیا ہوں اور ان کی محبت میں آیا ہوں، اور ساری دنیا بنی ہی محبت پر۔ حل الدین الا الحب، کیا دین بھی محبت کے سوا کچھ ہے؟ تو میں محبت ہی بظاہر آیا ہوں۔ تو یزید تھا حاکم، اور کس کا حاکم تھا؟ مسلمانوں کا۔ اور کیا کہہ کے تھا؟ کہ میں وارث رسول ہوں، میں جانشین رسول ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، یہی کہہ رہا تھا۔ حکومت کتنی بڑی تھی پہلے یہ سن لیجیے، حکومت کتنی بڑی تھی۔ مکہ اس کی حکومت تھی، مدینہ اس کی حکومت تھی، عراق اس کی حکومت تھی، شام اس کی حکومت تھی، یہ افریقہ کینیڈا جسے آپ کہتے ہیں زنجبار اس کی حکومت تھی، اردن اس کی حکومت تھی۔ یہ سب اس کی حکومت میں شامل تھے۔ یہ سب اب ایک الگ الگ ملک ہیں۔ عراق ایک الگ ملک ہے، شام ایک الگ ملک ہے، مکہ مدینہ ایک الگ ملک ہے، زنجبار ایک الگ ملک ہے۔ افریقہ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت پہ بسنے والا مسلمان یہ کہہ رہا تھا یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ مان رہا تھا وہ جانشین رسول ہے، یہ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، کہیں اور والے نہیں، مکہ مدینہ والے جنہیں آپ آج بھی محترم سمجھتے ہیں، جس طرح آج کا مکہ اور مدینے والا یہودیت پہ چل رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ وہ حاکم ہے، خادم حرمین ہے، اسی طرح اس دور کا بھی مسلمان یزید کو وارث رسول سمجھ رہا تھا، جانشین رسول سمجھ رہا تھا، بیعت کیے ہوئے تھا۔ عراق والے بھی، شام والے بھی، مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی، اردن والے بھی، زنجبار والے بھی، سارے مسلمان گویا آدھی دنیا یزید کو وارث رسول سمجھ رہی تھی، جانشین رسول سمجھ رہی تھی، خلیفۃ الرسول سمجھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے ان لفظوں کا جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں نے لفظ کہہ دیے کی وضاحت کرو، کیا مطلب جانشین رسول کا، کیا مطلب خلیفۃ الرسول کا، کیا مطلب وارث رسول کا؟
کیا مطلب مسلمانوں کے حاکم کا؟ مطلب یہ کہ جو یہ کر رہا ہے وہ رسول کی مرضی ہے، وہ رسول کی مشیت ہے، وہ رسول کا دین ہے، وہ رسول کا پیغام ہے، وہ رسول کا اسلام ہے۔ گویا یزید شراب پی رہا تھا، شراب پینا اسلام، بندروں سے کھیل رہا تھا، بندروں سے کھیلنا اسلام، زنا کر رہا تھا سوتیلی ماں سے، پھپھیوں سے، یہ اسلام بن رہا تھا، تاش کھیل رہا تھا، یہ اسلام بن رہا تھا، یہ سب اسلام بن رہا تھا۔ اس لیے کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یزید وارث رسول ہے، یہ کام کر رہا ہے، یزید جانشین رسول ہے، یہ کام کر رہا ہے، یزید حاکم ہے مسلمانوں کا، یہ کام کر رہا ہے۔ گویا یہی اسلام ہے۔ حسین نے سر کٹوا کے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں، دہریوں، ہندوؤں، ہر ایک کے لیے یزید کو گالی بنا دیا۔ سمجھے آپ؟ فرق نہیں پڑا، لوگ کہتے فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ مدینے میں اصحاب رسول اور اصحاب رسول کی اولاد یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ کتابیں اٹھائیے، اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ، ایک بڑے مشہور صحابی رسول، ان کا بیٹا جب یزید تک نشین ہوا تو رات کے 12 بجے یزید کے نمائندے مروان کے پاس اس کے گھر پہنچا۔ اب یہ صحابی رسول ہم کو کہتے ہیں توہین صحابہ، اب دیکھیے توہین صحابہ کیا کیا۔ مروان کے گھر پہ رات کے 12 بجے نصف دق الباب کیا کہ فلاں صحابی کا بیٹا ہے، وہ بستر میں لیٹا تھا، لیٹا رہا، انہیں بلاؤ۔ وہ آئے، کہا میں بیعت کرنے آیا ہوں یزید، صحابی کا بیٹا یزید کی بیعت کرنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی مصیبت آ گئی، صبح نہیں کر سکتے تھے؟ تو صحابی کے بیٹے نے جواب دیا کہ تو نے حدیث رسول نہیں سنی، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو اگر رات میں مجھے موت آ جاتی اور میں یزید کی بیعت نہ کرتا تو میں جاہلیت کی موت مرتا، اس لیے بیعت کرنے آیا۔ تو مروان نے کیا کیا؟ یزید نے نہیں، یزید کے نمائندے نے کیا صحابی کی عزت کی ہے، اس نے پیر نکالا بستر سے اور پیر کو آگے بڑھا کے کہا اس پہ کر لو بیعت، اور تاریخ نے لکھا کہ اس پیر پہ بیعت کی، اس پیر پہ بیعت کی صحابی رسول کے بیٹے نے، بڑے جیت صحابی کے بیٹے نے، جاؤ قاضی کی کتاب اٹھا کے پڑھو۔ تو صحابی رسول کے بیٹے پیروں پہ بیعت کر رہے تھے، اور حسین کے کردار نے یہودیوں سے کہلوا دیا یزید لعنت ہے، عیسائیوں سے کہلوا دیا یزید لعنت ہے، ہندوؤں سے کہلوا دیا یزید لعنت ہے، دہریوں سے کہلوا دیا یزید ظالم ہے۔ حسین کی قربانی نے بتا دیا اسلام دیکھنا ہو تو صاحب اقتدار کے پاس نہ جانا، صاحب امامت کے پاس آنا۔ صاحب امامت کے پاس آنا، اگر اسلام دیکھنا ہے، اسلام تمہیں صاحبان اقتدار کے پاس نہیں ملے گا۔ دنیا آج بھی صاحبان اقتدار میں اسلام ڈھونڈ رہی ہے، اسلام صاحبان اقتدار میں نہیں، امامت کے پیروکاروں میں ملے گا۔ امامت کے جہاں ذکر امام ہوگا وہاں ملے گا، مگر وہ امام نہیں جو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک امام کے بھی دو قسم قرآن نے بتایا، وہ امام جس کے لیے قرآن کہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے وحی کے تابع ہو کر ہدایت کرے۔ حسین نے قربانی دے دی۔ اچھا، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا؟ کیا حسین نے یزید کو مار نہیں مارا؟ حسین نے تو یزید کو نہیں مارا، وہ تو شام میں بیٹھا رہا، اس کا نمائندہ بھی نہیں مارا عمر ساتھ، اس کا دوسرا نمائندہ بھی نہیں مارا ابن زیاد، نہ شبر مارا نہ ہرملہ مارا، تو حسین نے تو مارتے ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر یزیدیت کو ختم کیا حسین نے؟
تو یزیدیت تو آج تک چلی آ رہی ہے، آج بھی کہیں کہیں سے آپ کو آواز آتی ہوگی یزیدیت کی۔ تو نہ حسین نے یزید کو ختم کیا، نہ حسین نے یزیدیت کو ختم کیا، تو پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا حسین نے؟ نہ یزید ختم ہوا، نہ یزیدیت ختم ہوئی۔ دیکھیے اگر حسین یزید کو مار دیتے تو 2 4 سال 10 سال 20 سال 25 سال بعد دوسرا یزید پیدا ہو جاتا۔ پھر 25 سال بعد تیسرا یزید پیدا ہو جاتا، پھر 25 سال 50 سال بعد تیسرا یزید پیدا ہو جاتا۔ یزید پیدا ہوتے رہتے، حسین کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اچھا تو حسین یزیدیت کو ختم کر دیتے، حسین یزیدیت کو ختم کر دیتے۔ اچھا اگر حسین یزیدیت کو ختم کر دیتے تو آنے والے دور کے انسانوں کا امتحان کیسے ہوتا؟ جب یزیدیت ہی نہ ہوتی تو کیسے پتا چلتا کہ کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے، کون حق پہ چلنے والا ہے، کون باطل پہ چلنے والا ہے، کون حق کا پیروکار ہے، کون باطل کا پیروکار ہے؟ تو حسین نے یزیدیت کو نہیں ختم کیا، حسین نے ایک پیمانہ دیا، حسین نے ایک معیار دیا، حسین نے ایک ترازو دیا، حسین نے ایک آئینہ دیا کہ آپ دیکھتے جانا قیامت تک کون حق کا پیروکار ہے، کون باطل کا پیروکار ہے۔ جو آنے والے دور میں، ہر دور میں جو آنے والے دور میں یزیدیت سے ٹکراتا رہے وہ حسینی ہے۔ جو یزیدیت سے ٹکراتا رہے وہ حق پر ہے، وہ دین اسلام پر ہے۔ اب آوازیں اٹھتی رہے ادھر سے یزیدیت کی، نہ کرو ذکر، نہ نکالو جلوس، نہ کرو ماتم، تو ادھر سے یزیدیت کی آواز اٹھے گی اور ادھر سے حسینی اٹھے گا، ماتم بھی کریں گے، حسین کا ذکر بھی کریں گے، مجلس بھی کریں گے، علم بھی اٹھائیں گے، تابوت بھی اٹھائیں گے، اور جتنا ہو سکے گا ظالم کے خلاف احتجاج کریں گے، جتنا ہو سکے گا ظالم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت، جس کا چھٹے پارے کا جس سے آغاز ہو رہا ہے، لا يحب اللہ بالجہر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بلند آواز میں فریاد کرے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بلند آواز میں چیخ کے بات کو بیان کرے۔ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہے، سوائے اس کے اِلَّا مَنْ ظُلِمَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو جس پر ظلم کیا گیا پروردگار نے اسے اختیار دیا ہے، اسے یہ حق دیا ہے، اس کے رائٹ ہے کہ وہ ظلم کو بیان کرے اور بلند آواز میں بیان کرے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ نہیں اس بات کو پسند کرتا کہ بلند آواز میں بات کی جائے، بلند آواز میں کوئی چیز بیان کی جائے، ظلم کو بیان کیا جائے، مگر جس پر ظلم کیا گیا اسے یہ اختیار ہے۔ تو ہمارے نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم بلند آواز میں ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو یہ ہم بدعت نہیں کرتے، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہ ہم قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو مجلس کرتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں، تو تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کے بڑوں نے ظلم کیا ہو۔ تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے بڑے یہ کیا کر گئے، میرا یہ گناہ چھپ جائے، میرا یہ ظلم چھپ جائے۔
میرے آباء و اجداد کا ظلم چھپ جائے، میرے آباء و اجداد کا گناہ چھپ جائے، اور جو پڑھ پڑھ کے بیان کرتا ہے اسے شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مظلوم بن کے حق پرست بن کے جاؤ تو حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کون شیعہ ہے کون سنی ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے، مسئلہ میں تو یہ کہتا ہوں حسین کو تو ماننے والا شیعہ سنی نہیں ہوتا، دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، حسین کو وہ مانتا ہے جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے۔ اسی لیے ماتھور نے کہا تھا صرف نمازیں پڑھنے سے جنت مل نہیں سکتی، صرف نمازیں پڑھنے سے جنت مل نہیں سکتی، عباس کا علم لے کر چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ ہندو شاعر ہے ماتھور، مسلمان نہیں ہے، وہ کہتا صرف نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں۔ اچھا یہ کوئی اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جانے کیسے اس کی نگاہیں رسول کی حدیث پر تھی کہ اگر کوئی عمر نور رکھتا ہو، عمر نور رکھتا ہو اور کوہ صفا و مروہ کے پہاڑوں کے برابر سونا خیرات کرے، دنوں کو روزہ رکھے، راتوں کو عبادت کرے، اور انہی پہاڑوں کے درمیان بے گناہ شہید کیا جائے، لیکن اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں رکھتا، اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں رکھتا تو قسم خدا کی جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا۔ نعرہ حیدری! میں نے کہا تھا آج میں فضائل نہیں پڑھوں، آج میں صرف مجلس اور حسین کے قربانی پہ گفتگو کروں، لیکن ایک بات آ گئی یہ خوشبو پر۔ کوئی علی کا مدن تھا، حضرت علی کے شیعہ ہوتے ہیں، علی کے شیعہ ہوتے ہیں، جو قرآن نے بھی شیعہ کہا، علی نے بھی شیعہ کہا، تو شیعہ کہا کرے وہ زیادہ اچھا لگا، تو تھا کوئی علی کا شیعہ، ملک کی حضرت تھی، یہ اعتراض کی بات، اس سے کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اہل بیت کا چاہنے والا جنتی ہوتا ہے، اس میں کوئی شکی نہیں، اس نے کہا کہ جو جنتی ہوتا ہے اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، تو تمہارے پاس سے خوشبو نہیں آتی اس لیے تم جنتی نہیں ہو، تمہارے پاس سے خوشبو نہیں آتی اس لیے تم جنتی نہیں ہو۔ اس نے کہا تم نے ایک حدیث سنی دوسری نہیں سنی، تو نے یہ حدیث تو سنی کہ جنتی کے پاس سے خوشبو آتی ہے، تو نے یہ حدیث نہیں سنی جو علی کا دشمن ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے، بنا حب علی عبادت فضول ہے، بنا حب علی عبادت فضول ہے، یہ صاف صاف قول رسول ہے، علی کی محبت سے جو دامن بچائے گا کعبے میں بھی مر جائے جہنم میں جائے گا۔ ابھی موقع ملا تو اپنے انداز میں بتاؤں گا کہ یہ جو رسول نے کہا ہے علی کے لیے، رسول کے لیے نہیں ملتا ہے، علی کے لیے ملتا ہے، کیوں کہا؟ اور یہ بہت سے سوالات اعتراضات جو آتے ہیں ہماری بہت سی احادیث کو یا واقعات کو پڑھنے سے کہ صاحب یہ دیکھا علی سے بڑھا، علی کو رسول سے بڑھا دیا، علی کو رسول سے بڑھا دیا۔ ہم کبھی بھی علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے، کبھی نہیں بڑھاتے علی کو۔ ہم کیا بڑھائیں؟ خود علی کہہ رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں،
ہم کیا بڑھائیں؟ ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم بڑھائیں، لیکن یہ آپ کی سمجھ کا پھیر ہے جو آپ سمجھتے غلط ہیں۔ اس پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن ابھی صرف بات اتنی سی کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بابا سے بلند بات کرے، بات پہنچائے، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا۔ تو ہم یہ حسین کا پیغام بآواز بلند پہنچاتے ہیں۔ ابھی میں مجلس پر آ گیا، حسین کی میں نے قربانی کا آپ کو بتا دیا کہ حسین کی قربانی سے یہ فرق پڑا کہ وہ یزید جو مسلمان صحابیوں کا امام بنا ہوا تھا، دین کا سمبل بنا ہوا تھا، آج دنیا انسانیت کے لیے گالی بن گیا۔ یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ دنیا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا انسانیت کے لیے، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بحریہ بھی، ہر ایک یزید کو گالی دے رہا ہے اور حسین پر سلام کر رہا ہے۔ اب یہ بات پیغام پہنچانے کی آ گئی، اس کے لیے آیت بھی آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، پہنچانے کے حوالے سے، پیغام پہنچانے کے حوالے سے۔ کون سی آیت ہے؟ بہت مشہور آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول پہنچا دو جو تمہیں پہنچانے کا حکم دیا گیا، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ بلغ پہنچانا، پیغام کو پہنچانا، بات کو پہنچانا، فکر کو پہنچانا، مقصد کو پہنچانا، حکم کو پہنچانا۔ واضح ہو گئی تو میں بہت آہستہ آہستہ ایک لفظ کو واضح کر کے بتا۔ اس پہنچانے کے ذریعے کے لیے ایک لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ زبان عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ انگریزی میں اسے کہتے ہیں میڈیا۔ میڈیا بات پہنچانے کا ذریعہ، پیغام پہنچانے کا ذریعہ، فکر پہنچانے کا ذریعہ، نظریہ پہنچانے کا ذریعہ، حکم پہنچانے کا ذریعہ، اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میڈیا۔ یہ میڈیا بڑا طاقتور چیز ہے۔ یہ میڈیا جو ہے یہ بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ چاہے تو رائی کو پہاڑ بنا دے، یہ چاہے تو پہاڑ کو رائی بنا دے، اتنی طاقتور چیز ہے۔ دنیا میں پہلے تو زبان سے کان تک پہنچانا یہ ایک ذریعہ تھا۔ میں نے کہا آپ نے سنا، آپ نے سنا، انہوں نے سنایا، انہوں نے سنا، انہوں نے سنا، پہلا ذریعہ تھا۔ لیکن جو باقاعدہ ذریعہ بنا پہلا، وہ ذریعہ تھا تحریر، جسے کہتے ہیں اخبار۔ اخبار جو بزرگ لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ تو اخبار تو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہو گیا رات کو، شام کو 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، تو اب دوسرے دن کا انتظار ہوتا تھا کہ سب کل اخبار آئے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اخبار ذریعہ تھا بات کو پہنچانے کا، واقعے کو پہنچانے کا، فکر کو پہنچانے کا، نظریے کو پہنچانے کا، مقصد کو پہنچانے کا، حکم کو پہنچانے کا، اخبار۔ دیکھیے اس میں بڑی توجہ چاہیے مجھے، اور یہ میرا حاصل مجلس وہ ہے، یہ مجلس اعضا بتانا چاہتا ہوں کیا ہے۔ دنیا نے یہ محسوس کیا، دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ ذریعہ ناکافی ہے۔ میرا ایک جملہ پھر سن لیجئے، بڑا سمجھدار مجمع، باب علم سے وابستہ مجمع ہے، اشارے سمجھتا ہے۔ دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ ذریعہ ناکافی ہے، اس سے بات صحیح انداز میں نہیں پہنچتی، بلکہ بات پہنچانے کے لیے الفاظ، لہجہ بھی چاہیے۔ بات پہنچانے کے لیے لہجہ بھی چاہیے، تحریر کافی نہیں ہے۔ جب ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک زبان سمجھتے ہوئے، ماحول دیکھے ہوئے، ادھر کی بات ادھر پہنچانے کے لیے تحریر ناکافی ہو، تو ادھر سے اگر کوئی آئے
اکیلا قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن کافی نہیں ہے، بولنے والا نبی بھی جائے، بولنے والا۔ اس کے لیے ایجاد ہوا ریڈیو، اس کے لیے سنتے ہوں گے وہ پرانے زمانے میں، ہمیں یاد ہے ہمارا بچپن تھا، بی بی سی آیا کرتا تھا 77 کے واقعہ جب ہنگامے اور ملک میں 8:15 بجے، اور ادھر سارے بزرگ ریڈیو لگا کے بیٹھ گئے کہ اب خبریں آئیں گی، تو وہاں لہجہ بھی آ رہا۔ پھر کچھ وقت گزرا، جب کچھ وقت گزرا تو دنیا نے پھر محسوس کیا کہ یہ ذریعہ بھی ناکافی ہے، یہ ذریعہ بھی، یہ وسیلہ بھی، آواز والا، لہجے والا، یہ بھی ناکافی ہے۔ کہ ناکافی پھر کیا کرے؟ کہ منظر دکھایا جائے، منظر دکھایا جائے، کیونکہ جو منظر دیکھا جاتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے۔ مثال دے دوں، میں نے آپ سے کہا کہ صاحب کیا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک جوان مارا گیا بیچارہ لڑکا ایکسیڈنٹ میں، آپ نے سنا، آپ نے کہا افسوس ہو، تھوڑی دیر بعد آپ بھول گئے، لیکن آپ کے ذہن سے چلا جائے گا میں چونکہ دیکھ کے آیا ہوں، میری آنکھوں میں منظر گھومتا رہے گا، کیسے ٹکر لگی، کیسے گرا، کیسے خون بہا، کیسے تڑپا، یہ منظر میری آنکھوں میں گھومتا رہے گا، عرصے تک رہے گا۔ تو جو منظر دیکھا جائے، جو منظر وہ دیر تک بھی رہتا ہے، اس کا اثر زیادہ بھی ہوتا ہے۔ دو جملے، اس کا اثر زیادہ بھی ہوتا ہے، وہ دیر تک بھی رہتا ہے۔ تو دنیا نے تسلیم کر لیا خالی تحریر کافی نہیں، خالی لہجہ کافی نہیں، منظر کشی ضروری ہے، منظر کشی ضروری ہے تاکہ اثر دیر تک بھی رہے اور زیادہ بھی رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم جو علم نکالتے ہیں، ہم جو تابوت نکالتے ہیں، ہم جو زلزلہ نکالتے ہیں، یہ ہم منظر کشی کرتے ہیں تاکہ اثر زیادہ بھی ہو اور دیر تک بھی باقی رہے۔ محمد بلند تر سلامات۔ تو نہیں گئے ہیں ابھی دو جو، تو یہ تابوت نکالنے کا، یہ علم اٹھانے کا، یہ زلزلہ نکالنے کا، یہ زنجیر مارنے کا مقصد یہ ہے کہ منظر کشی ہو۔ اب جہاں سے اعتراض آ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ یزیدی حسینیت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو زنجیر کے ماتم پر بھی گفتگو کروں گا۔ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں اس کی، میں کہتا ہوں چھوٹی موٹی بات تو چھوڑو، یہ تو سنت الہی ہے۔ حسین کی غم میں خون بہانا یہ سنت الہی ہے، کبھی پڑھا، کبھی زندگی نے موقع لگا سنت، ہاں آپ تو سنت معصوم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا پوچھتا ہے کون سے امام نے کیا، دیکھیے ہوگی آپ نے بھی کہا کون سے امام نے کیا، کون سے مسخرہ بیٹھا ہوا تو مسخرہ تھا۔ اس مسخرے کو میں نے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتا، یہ پوچھ رہے کون سے امام نے، پوری کتابیں پڑھ کے چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، بغیر پڑھے نہیں بولتا میں، یہ ایسے نہیں کہ ادھر کی سنی ادھر کی سنی، کتابیں پڑھ کے بات کرتا ہوں۔ کسی کتاب میں دکھا دو میرے نبی نے یا کسی امام نے، یا کسی امام نے، نبی تو چھوڑ دو، نبی تو پہلے چلے گئے تھے کربلا سے، کربلا کے بعد آنے والے، کسی امام نے کہا ہو کہ آؤ حسین کی مجلس ہے اور وہاں فقہی مسائل بیان کیے، شیعہ چھوڑ دوں گا اگر دکھا دیا کسی نے، شیعہ چھوڑ دوں گا اگر یہ دکھا دیا کسی امام نے کہا ہو آؤ ذکر حسین میں اور وہاں پہ مسائل فقہی چھوڑ دیا کہ وضو یوں کرو اور روزہ یوں رکھو اور نماز یوں پڑھو اور غسل یوں کرو اور دودھ یوں پلاؤ۔ ہاں میں ایک حدیث دکھا دوں گا، ایک روایت میں دکھا دوں گا جہاں سرکار ختمی مرتبت نے حکم دیا بلال کو بلاؤ نماز کے لیے،
کس کے لیے؟ بلاؤ نماز کے لیے. اور جب مجمع جمع ہو گیا تو فضائل بنی ہاشم شروع کر دیے رسول نے. میں دکھا دوں گا جب آپ مجھے ایک دکھا دو جہاں امام نے کہا ہو آؤ حسین کے ذکر کے لیے. اور بہرحال ہم میڈیا پہ بات کر رہے تھے. میڈیا بڑا طاقتور چیز ہے. سب کا 10-15 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا جب میڈیا کسی حکومت کے خلاف ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے سے واقعے کو بھی بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. اور جب کہیں سے مل جائے تو بڑے سے بڑے واقعے کو دبا کے رکھ دیتا ہے, ڈریا میں بند کرتا ہے. میڈیا اتنا. اور میڈیا کے کئی سورسز, کئی طریقے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ذکر حسین یہ بھی ایک میڈیا ہے. اور میرے جملے پہ غور کیجئے گا, یہاں میں تقریر ختم کر دوں. یہ بھی ہے حسین کے خلاف, حسینیت کے خلاف, مظلومیت کے خلاف, اولاد رسول کے خلاف. انہیں پورا مسلمان بیٹھا ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اپنی طرف سے کہے ہوئے, ایک ایک لفظ کا. اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے تو وہ حاضر ہو جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہے, لیکن سمجھنے کے لیے, لڑنے کے لیے نہیں. لڑنے والے اور ہوتے ہیں, ہم لڑنے والے نہیں. ہم صاحب علم علمی لوگ ہیں, ہم تو علمی بات کرتے ہیں. لیکن قرآن بھی یہی کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں, لڑتے وڑتے نہیں. تو میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں اگر کوئی سوال کرنا چاہے. آج اولاد رسول کے خلاف, شیعوں کے خلاف نہیں, اولاد رسول کے خلاف کتنے میڈیا کام کر رہے ہیں. کتابوں میں کورس کی آپ دیکھیں, کورس کی کتابیں سمجھتے ہیں پہلی سے دوسری سے ایم اے تک. خندق کا ذکر ہوگا, علی کا ذکر نہیں ہوگا. ہجرت کا ذکر ہوگا, علی کا ذکر نہیں ہوگا. یزید کے باپ کا تو ذکر ہوگا, حسین کے بابا کا ذکر نہیں ہوگا. مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ کھلاتے ہیں, تھوک کے پلاتے ہیں, مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, یہ کافر ہیں, یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے مدرسوں میں پروپیگنڈا. وہ بھی میڈیا, یہ بھی میڈیا. اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں. ہمارے عقیدے کے خلاف اخباروں میں کبھی نہیں چلتی. حقیقت کے خلاف ہمارے عقیدے کیا, حقیقتوں کے خلاف, حقیقت کے خلاف. ہمارا عقیدہ تو چھوڑ دیں جو تاریخی چیز سے جھٹایا جا سکتا ہے. جیسے ابھی بھی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے, چل رہی ہے. جو چیز تاریخ میں پھر بیٹھ ہی نہیں رہی اس کے لیے آپ 100 کتابوں کے حوالے دیں, 1000 کتابوں کے حوالے دیں. میں یہاں قصور میں آج پہلی مرتبہ آیا ہوں. اب اگر کوئی صاحب یہاں کے جو قصور سے کبھی باہر نہیں گئے اور وہ کہے کہ میرے ان سے 10 سال سے تعلقات ہیں تو تاریخی حوالے سے ہم مانتے ہیں. وہ 10 ثبوت دینے لگے, میرے 10 خط دکھا دیں, میری 10 کتابیں دکھا دیں. بھائی آپ گئے نہیں قصور سے باہر, وہ آئے نہیں قصور میں, تو پھر کیسے دوستی ہو؟ تو عقل کے خلاف بات ہے. تو اسی طرح رسول کی بیٹیوں کے لیے کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے, عقل میں نہیں بیٹھتی. جو بات عقل میں نہیں آ رہی اس کے لیے کتابوں کے حوالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے اس امام بارگاہ میں 1 لاکھ کا مجمع تھا, مان لیں گے بھائی 1 لاکھ کا مجمع ہے, کیپیسٹی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا. اب وہ دکھائے اتنی تصویریں آپ کو مجمع کی, دیکھو صاحب یہ امام بارگاہ کا مجمع, دیکھیں صاحب یہ امام بارگاہ. آپ کہیں گے عقل کی بات کرو, اس مجمع امام بارگاہ میں 1 لاکھ آ ہی نہیں سکتا. تو جو بات عقل میں نہیں آ سکتی اس کے لیے تصویریں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو مدرسوں میں, اخبارات میں آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ٹی وی پہ آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تقریروں میں آل محمد کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کتنے میڈیا کام کر رہے ہیں آل محمد کے خلاف, کتنے میڈیا کام کر رہے ہیں. کورس کی کتابیں, رسالے, مدرسے, تقریریں, ٹی وی, ریڈیو, یہ سب کام کر رہے ہیں آل محمد کے خلاف. اور ایک میڈیا ہے جو کام کر رہا ہے آل محمد کے حق میں. نہیں بھائی
نہیں بات آپ کو سمجھا نہیں سکا میں نہیں سمجھا سکا آل محمد کے خلاف اتنے میڈیا کام کر رہے ہیں آل محمد کے حق میں ایک مجلس کا میڈیا کام کر رہا ہے آل محمد کے حق میں ایک مجلس کا میڈیا کام کر رہا ہے ہم نے کبھی کہا کورس کی کتاب کو بند کرو ہم نے کبھی کہا ریڈیو بند کرو ہم نے کبھی کہا مدرسہ بند کرو ہم نے کبھی کہا اخبار بند کرو ہم نے کبھی کہا ٹی وی بند کرو یہ ہماری اب یہ دو چار پیدا ہو گئے بے وقوف ہم آگے بلا وجہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں کہ اپنی شہرت کے لیے ذاتی سستی شہرت کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ارے یہ قاضی شرح کی اولادیں یہ کیا فیصلہ کرے گی لگاؤں مجھ پر توہین عدالت کا جانچ کرو گرفت صاحب لے جاؤ عدالت میں دوں گا جواب یہ عدالتیں اگر انصاف کرتی ہوتی تو آج ملک کا یہ عالم تھوڑی ہوتا تو جو ملک میں انصاف نہ دے سکی جو آج کے واقعے پہ انصاف نہ دے سکے جو ویڈیو کلپ موجود ہے کہ اس نے کچل دیا انسپیکٹر کو انہوں نے ضمانت دے دی یہ قاضی شرح کی اولاد ہے یہ انصاف کریں گے تم ان کے پاس جا رہے ہو انصاف کے لیے ہم ان کے انصاف کے محتاج نہیں ہیں نہیں اب جانا بھی نہیں یہ سستی شہرت والے ہیں جو جا رہے ہیں کوئی حاصل نہیں اس میں جانے کا ہمارا فیصلہ یہاں ہوتا ہے ہمارا فیصلہ جہاں ہوتا ہے یہ ایک میڈیا اتنا بھاری ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی میڈیا کو بند کرو اور آل محمد کا دشمن ہر سال یہ کہتا ہے اس میڈیا کو بند کرو ہر سال یہ کہتا ہے اس میڈیا کو بند کرو جلوس باہر نہ نکلے مجلس کی آواز باہر نہ جائے تو کیوں نہ جائے کیوں نہ جائے اس لیے کہ حق ہے کانوں سے جائے گی تو دل میں اترے گی تو یہ ایک میڈیا یہ ایک حسینی میڈیا یہ مجلس اعلیٰ کی اہمیت سمجھا رہا ہوں آپ کو آنے والی نسلوں کو سمجھا رہا ہوں اس کی حفاظت کرنا اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس دور میں اندر سے حملے ہو رہے ہیں نقاب اوڑھ کے آ گئے کبھی اس پر بھی گفتگو کروں گا نقاب اوڑھ کے آپ جیسے اسلام کے شروع میں منافق اسلام کی نقاب اوڑھ کے آیا تھا ویسے ہی اب منافق شیعت کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہیں ابا دیکھ کے کہیں قبا دیکھ کے کہیں امامہ دیکھ کے کہیں القابات دیکھ کے کہیں ٹوپی دیکھ کے کہیں شیروانی دیکھ کے کہیں کوٹی دیکھ کے کہیں مجمع دیکھ کے کسی کو نہ دیکھنا نہ ابا معیار ہے نہ قبا معیار ہے نہ ٹوپی معیار ہے نہ شیروانی معیار ہے میں ٹوپی شیروانی کو بھی نہیں چھوڑ رہا نہ کوٹی معیار ہے نہ مجمع معیار ہے کائنات میں اگر حق کا کوئی معیار ہے تو وہ علی کی ذات ہے کائنات میں اگر کوئی حق کا معیار ہے تو وہ علی معیار ہے اور یہ میں نے نہیں کہا یہ میرے نبی نے کہا اللہم ادر الحق مہائی صدار مہائی صدار اے پروردگار حق کو ادھر دو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے دو چار منٹ دیں گے مجھے آپ اور یہ بات آ گئی تو میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں لوگ اصل میں آپ منظر پہ تو ہر کوئی آ رہا ہے نا جہاں سے اٹھا آ گیا جہاں سے اٹھا آ گیا جو آیا منہ میں بول دیا آل محمد کے لیے گفتگو کرنا آسان کام نہیں بہت احتیاط لفظوں کی بہت احتیاط جملوں کی بہت احتیاط لہجوں کی کرنی پڑتی ہے ذرا سی بات یوں ہو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے رسول نے کیا کہا پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے کیوں کہا بھائی یہ کیوں نہیں کہا کہ جدھر حق مڑے ادھر نہیں موڑ تو لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ اس لیے کہا کہ اگر حق پہلے مڑتا اور علی بعد میں مڑتے تو حق میں اور علی میں چند لمحوں ہی کا صحیح فرق آ جاتا غلط بات
یہ سوچ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ پوچھئے مجھ سے کیوں غلط ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے ذاکروں سے یہی سنا ہے. سنا ہوگا آپ نے. ذاکر تھوڑے معیار ہے، معیار علی ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق پہلے مڑا اور علی بعد میں مڑا، تو حق میں اور علی میں دو لمحے ہی کا صحیح فرق آ جائے گا. اچھا تب علی کو پہلے موڑی، حق کو بعد میں موڑی، کیا وہی بات ہو گئی؟ وہی بات ہو گئی نا. پہلے علی موڑا، بعد میں حق موڑا. جب بعد میں موڑا تو دو لمحے کے بعد ہی صحیح فرق تو آ گیا. تو وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا. اس لیے نہیں کہا کہ حق بعد میں مڑنے سے فرق آ جاتا اور حق پہلے مڑنے سے فرق نہیں آتا، یا حق پہلے مڑنے سے فرق آ جاتا، حق بعد میں مڑنے سے فرق نہیں آتا. اس لیے کہا کہ رسول بتا یہ رہے تھے کہ اگر کہیں تمہیں حق اور علی نظر آئے، حق ایک طرف حق ایک طرف علی، اگر تمہیں حق اور علی الگ الگ نظر آئے تو حق کو معیار نہیں بنانا، علی کو معیار بنانا. حق کو نہیں معیار بنانا، علی کو معیار بنانا. مثال دوں، بات واضح کر دوں. شام کا میدان ہے، صفین کا، سامنے صفین کا، شام کا لشکر ہے، صفین کا میدان ہے. ایک مرتبہ صفین کے لشکر نے شکست کھانی شروع کی تو چال چلی. یہ باطل جب کبھی شکست کھاتا ہے نا تو یہ چالیں ہی چلتا ہے، اور چالیں ایسے چلتا ہے کہ حق کے لبادوں کو پیش کرتا ہے تاکہ سادہ لو انسان دھوکہ کھا جائے. اس نے بھی یہی کیا یزید کے باپ نے. اس نے نیزوں پر قرآن بلند کیے. کیا بلند کیے؟ حالانکہ وہ قرآن نہیں تھے، وہ تو اینٹوں پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا. تو قرآن حق ہے یا نہیں ہے نا؟ قرآن حق. ہم تو مانتے قرآن حق، قرآن حق ہے. ادھر تھا قرآن، ادھر تھا علی. میرا رسول کہہ گیا جدھر حق ہو ادھر مت جانا، جدھر علی ہو ادھر جانا. جو قرآن کی طرف گئے دھوکہ کھا گئے، جو علی کی طرف آ گئے ایمان بچا گئے. دو جملے کہہ کے اپنی آپ کی سے اجازت چاہوں گا. پھر کبھی زندگی نے موقع دیا اور شہزادی نے ڈیوٹی لگائی تو آؤں گا. یہ میڈیا بھاری ہے ان سینکڑوں میڈیاز پر. کتنا بھاری ہے بتاؤ؟ سنیں گے کتنا بھاری ہے؟ دو جملے، صرف دو جملے زیادہ. یہ ایک میڈیا مجلس اعضا کا کائنات کے دنیا کے مخالفین آل محمد کے تمام میڈیاز پر ایسے ہی بھاری ہے جیسے یوم خندق علی کی ایک ضرب تمام عبادتوں میں بھاری تھی. یہ ایک میڈیا اتنا ہی بھاری جتنا علی کی ایک ضرب تمام عبادتوں میں جس طرح بھاری ہے، یہ تمام میڈیاز پر بھاری ہے. اور یہ تمام میڈیاز کو یہ ایک میڈیا ایسے ہی شکل دے رہا ہے. بس آخری جملہ، یہ ایک میڈیا تمام میڈیاز کو ایسے ہی شکل دے رہا ہے جیسے صفین کے میدان میں اکیلا علی پورے لشکر شام کو شکل دے رہا تھا. تصویر پہ جیسا اکیلا علی پورے لشکر شام کو شکست دے رہا تھا. لشکر شام 40 ٹکڑیوں میں بٹ کے بھاگ رہا تھا. اب میں مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اور میں نے کہا جو مسلمان مجھے اس کا جواب دے دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. دیکھیے آپ کے گاؤں میں یہ
دریا سے بھری ہوئی ہے، سیلاب ویلاب آتے رہتے ہیں. یہ آپ کے ملک میں زلزلہ بھی آیا، پوری آبادیاں ڈوب گئی، یہ زلزلے میں تباہ ہو گئے. کوئی بڑا سخی آدمی صاحب حیثیت ہے، اس نے دیکھا کہ بستی میں سیلاب آیا، سب ڈوب گئے، ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، جس کی نہ کوئی جائیداد، نہ جس کا کوئی مال، نہ جس کا کوئی گھر، نہ جس کے پاس کوئی علم. وہ شخص اسے لے آیا اور لانے کے بعد اس نے اس کی پرورش کی. جس کے باپ کا نہیں پتہ، جس کی ماں کا نہیں پتہ، جس کے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی میراث نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی جس کی شناخت نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، دنیا میں جس کو کوئی جانتا نہیں، اس کو اٹھا کے لا کے اس نے اس کو پرورش کی، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، اس کو تعلیم دلوائی، اس کو اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا، اور ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانے لگا، پہچانوانے لگا کہ یہ دیکھو میں یہ بچہ مجھ سے منسوب، یہ بچہ جسے میں پال رہا ہوں، یہ بچہ جس کی میں پرورش کر رہا ہوں، جسے میں پروان چڑھا رہا ہوں، اچھی سے اچھی میں نے تعلیم دلائی، اچھے سے اچھے اخلاق میں نے سکھائے، اچھے سے اچھا کاروبار میں نے اس کو کروا کے دیا. اور اب جب وہ شخص دنیا سے جانے لگا تو اس بچے سے صرف اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ آدھی جائیداد دے دینا، یہ نہیں کہا کہ مال دے دینا، دولت دے دینا، یہ نہیں کہا جو کماؤ میری اولاد کو دے دینا، بس اتنا کہا میں جا رہا ہوں، میری اولاد سے محبت کرتا ہوں. جس کے باپ کا نہیں پتا، جس کی ماں کا نہیں پتا، جس کے خاندان کا نہیں پتا، جس کے حسب نسب کا نہیں پتا، جس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، جس کے پاس کوئی میراث نہیں تھی، جس کے پاس علم نہیں تھا، رہنے کو گھر نہیں تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، اس کو اس منزل پر پہنچا کے کیا مانگا؟ میری اولاد سے. اب اگر وہ لڑکا اولاد سے محبت نہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں لعنت کرتے ہو؟ بتا دے مسلمان مجھے کہ اس آدمی کو کیا کہا جائے گا، اس لڑکے کو کیا کہا جائے گا جو صرف محبت نہ کرے، ابھی صرف محبت نہ کرے، بھول جائے، انہیں چھوڑ دے، ان کا دامن چھوڑ دے ان کی اولاد کا، اپنے محسن کی، تو کیا کہیں گے؟ یہ کوئی گندہ ہی خون تھا. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اپنے ایمان سے بتانا مسلمانوں، کلمہ پڑھ کے بتانا مسلمانوں کہ کہو گے یا نہیں کہو گے بڑا گندی ذات کا تھا، بڑا خبیث تھا، نہ جانے کیسے ماں باپ تھے، پتہ نہیں حلالی بھی تھا کہ نہیں تھا. کہو گے یا نہیں کہو گے؟ مسلمانوں سے سوال ہے میرا، اپنے ایمان سے بتاؤ کہو گے یا نہیں کہو گے؟ کہو گے نا؟ صرف محبت نہ کرنے پہ کتنا غم ظرف ہے کہ اس کو پڑھایا، لکھایا، دولت دی، شہرت دی، کاروبار کرایا، دنیا میں اپنے نام سے پہچانوایا، اسے جانتا کون تھا؟ صاحب حیثیت بنوایا، صاحب ملک بنوایا. کچھ تو بولنے میں تقریر ختم کر رہا ہوں، کچھ تو بولنے. وہ عرب جو جاہل تھے، نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ علم تھا، نہ جائیدادیں تھی، نہ دنیا میں شناخت تھی، نہ پہچان تھی، میرے نبی نے اٹھایا، پڑھایا، لکھایا، دولت دی، حاکم بنایا، بادشاہ بنایا. جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، چبوترے پہ پڑے رہتے تھے، کہیں سے مل جائے تو کھا لے. خیبر کے بعد پیٹ بھر کے علی کے صدقے میں کھانا نصیب ہوا. خیبر کے بعد علی کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا. اس کو پڑھا کے دنیا میں میرے نبی نے پہچانوا دیا، حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، صاحب حیثیت بنا دیا، صاحب دولت بنا دیا، اپنے نام کے ساتھ نسبت دلوا دی، اور جاتے ہوئے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اتنا ہی تو کہا نا. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ رسول نے کہا ہو جہاں حکومت کرو ساری ان کو دے دو.
اتنا ہی کہا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً وَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. یہ آخری ٹکڑا کوئی نہیں پڑھتا، لوگ تو پڑھ لیتے ہیں سب. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. ٹائم نہیں ہے پھر کبھی پڑھو. اتنا ہی تو کہا محبت کرنا. اگر محبت نہ بھی کرتی یہ امت تو ہم یہ کہتے یہ امت بڑی کمزور تھی. میں ان کی بات کرنا ہوں جنہوں نے دشمنی کی، جنہوں نے محبت نہیں کی. تو ہم کہتے بڑی کمزور تھی. حسب نہیں پتا کیسا تھا، نسب نہیں پتا کیسا تھا، خاندان نہیں پتا کیسا تھا، حلالی تھا بھی کہ نہیں تھا. میں تو یہ لفظ کہتا بھی نہیں اگر میرے نبی نے نہ کہا ہوتا. میرے نبی نے کہا ہے اس لیے. اس پہ کتنی حدیثیں ہیں اصحاب رسول سے اور خود رسول سے اور ائمہ سے. یہ پھر کبھی پوری مجلس کا موضوع ہے، ابھی وقت نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی بے نسب امت ہے. لیکن اس امت نے صرف یہ نہیں کہ محبت نہیں کی، وہ ظلم کیے، وہ ظلم کیے کہ میرے چوتھے امام کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارا جد اگر محبت کے بجائے ظلم کرنے کا حکم دے کے جاتا تو پھر بھی اس سے زیادہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ کم نسل لوگ تھے، بد نسل لوگ تھے، اللہ کی ان پر لعنت ہو تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ جو اپنے محسن کی اولاد کو کبھی دربار میں بلائے، کبھی بازار میں بلائے، کبھی زہر سے مارے، کبھی تلوار سے مارے اور پھر رونے بھی نہ تھے. تو اس امت کو بد نسل نہیں کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ لعنت اللہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ جس نے یہ ظلم کیا، جس نے اور جو اس ظلم پہ راضی ہوا اور جو اس ظلم کے خلاف احتجاج نہ کرے. سوچو تو صحیح، حسین کون ہو؟ کون حسین؟ ابھی آغاز تقریر میں میں نے کہا کہ جسے زبان چسا چسا کے پالا، جسے رسول نے کندھوں پہ بٹھایا، جس کے ہاتھ میں رسول نے حسن و حسین کے ہاتھ میں اپنی زلفیں دے دی. ناقہ بنے رسول. بچوں نے کہا یار نانا ہمارا ناقہ نہیں ہے، اس کے ناقہ ہے. رسول ناقے بن گئے. سوچو رسول ناقہ بن گیا، رسول ناقہ بن گیا. کہا نانا ان سب کے ناقوں کی تو لگام ہے، ہمارے ناقے کی لگام نہیں. تو رسول نے اپنی زلفیں دونوں بیٹوں کے ہاتھ میں، دونوں نواسوں کے بیٹوں کے ہاتھ میں دے دی. یا رسول اللہ یہ دو بچے ہیں، بچے ہی تو ہیں. اب اگر ایک ادھر کھینچ کے کہے ادھر چلو اور دوسرا کہے ادھر چلو تو کیا کریں گے؟ کہ یہ امت کے بچے نہیں ہیں، یہ رسول کے بچے ہیں. اور یہ جو زلفیں دی ہیں نا، یہ بتا رہا ہوں کہ رسالت کی لگام اب حسن و حسین کے ہاتھ میں ہے. یہ جدھر چاہے اسے موڑ دے. اور یہ نہ سمجھنا کہ ایک ادھر موڑے گا ایک ادھر موڑے گا. جب ادھر جانا ہوگا تو ادھر والا موڑے گا، جب ادھر جانا ہوگا تو ادھر والا ادھر موڑے گا. جب صلح کرنی ہوگی تو یہ والا صلح کرے گا، جب جنگ کرنا ہوگی تو وہ والا جنگ کرے گا. اختلاف نہیں ہوگا، تضاد نہیں ہوگا، وقت کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ نواسا تھا، وہ نواسا جو نماز میں رسول کی پشت پر بیٹھ گیا تو رسول سجدے سے سر نہ اٹھائے. حکم آ گیا اے محمد بات تو درود و سلام پروردگار کہتا ہے، سجدے سے اس وقت سر نہ اٹھانا جب تک حسین پشت پہ سوار ہے. وہ حسین بیٹی کا بیٹا، کئی نسلیں نہیں گزری، بیٹی کا بیٹا. وہ حسین اتنا مجبور ہو گیا کہ اسے نانا کا شہر چھوڑنا پڑا. اور کس طرح چھوڑنا پڑا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر کہتا ہے کہ حسین سے بیعت لو ورنہ حسین کا سر قلم کر دو. دنیا کہتی ہے حسین مدینے میں رہتے تو نہ مارے جاتے، مکے میں رہتے تو نہ مارے جاتے. یہ الفاظ تو پڑھو تاریخ میں یزیدیوں کہ جہاں تمہارے جد یزید نے یہ کہا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو سر کاٹ لینا. اور اسی پر عمل کرنے کے لیے مروان نے کہا تھا
حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے، عبداللہ ابن زبیر بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی، حسین بھی بلایا، قاصد آیا، پوچھا عبداللہ ابن زبیر نے اس وقت کیوں آیا ہے ولید کے دربار میں، یہ کون سا وقت ہے دربار؟ حسین نے کہا میں سمجھتا ہوں معاویہ مر گیا، یزید موت کی خبر عام ہونے سے پہلے بیعت لینا چاہتا۔ دونوں چلے گئے، حسین نے کہا میں آیا، گھر آیا، بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، بھیا کیا بات ہے؟ کا دربار میں بلایا ہے، دربار کا نام سنا، علی کی بیٹی کہاں؟ اس لیے کہ دربار کے نام سے علی کی بیٹی کا تجربہ، مشاہدہ اور خبر کچھ اچھی نہیں تھی۔ ماں کو بھی دربار میں جاتے دیکھا تھا اور ماں سے یہ بھی سنا تھا کہ تمہیں بھی دربار میں جانا ہے۔ کہا بھیا طلحہ کو نہ جانے دو گی؟ بلایا علی اکبر ادھر آؤ، عباس ادھر آؤ، جعفر ادھر آؤ، مسلم کے فرزندوں کو بلایا، مسلم کو بلایا، 36 بنی ہاشم کے جوان، دیکھو میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے، دیکھو میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے، اکیلے نہ جائیں۔ اور یہ کہہ کے 36 جوانوں کو تلوار لگا کے حسین کے ساتھ بھیجا۔ ادھر حسین دربار میں گئے، ادھر علی کی بیٹی صحن خانہ میں ٹہل رہی ہے، میرا بھائی دربار میں گیا ہے، میرا بھائی دربار میں گیا ہے۔ جب بھائی لوٹ کر آئے تو بس دامن پکڑ کے پوچھا بھیا کیا ٹھہری؟ میں کہوں گا شہزادی 36 تلواروں کے سائے میں حسین کو دربار میں بھیجا ہے، گھبرانا کیسا، ڈرنا کیسا، کس بات کی پریشانی ہے؟ ارے عباس موجود ہے، مسلم موجود ہے، جعفر موجود ہے، یہ سارے جوان بنی ہاشم کے موجود ہیں، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ ذرا شام کے دربار میں جب آپ شام کے قید خانے میں ہوں گی اور جب سید سجاد کو بلایا جائے گا، جب بھتیجا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوگا، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوگا، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ کوئی حمایتی ہوگا، اس وقت کیا گزری ہوگی زینب کے دل پر؟ آگے بھیا کیا بات ہے؟ قبر بہن مدینہ چھوڑنا ہوا، تیاری کر، علی اکبر تم بھی، عباس تم یہ کہا، ام لیلہ تم نے بھی جانا، ام رباب تم نے بھی جانا، بھابی ام فروا آپ نے بھی جانا۔ حسین تیاری کرا رہے ہیں، میرے ساتھ میں ہے، عباس یہ بھی، عباس یہ بھی، بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب یہ جملہ ہے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، حسین کون ہے؟ امام وقت۔ امام وقت اگر کوئی حکم دے تو جو امام کا ماننے والا ہے وہ اسے ٹالے گا، منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ علی کی بیٹی نے بھائی سے پوچھا بھیا سب کا نام دے رہے ہیں، کیا میرا نام اس میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام نہیں ہے؟ اگر حسین کہے ہاں زینب تمہارا نام ہے، چلو کون روکے؟ اور پھر علی نے تو شرط ہی یہ رکھی تھی شادی کے وقت، عبداللہ ابن جعفر تیار سے، کہ جب میری بیٹی کربلا جانے کی اجازت مانگے تو روکنا نہیں۔ لیکن دیکھیے امام وقت ہونے کے باوجود حسین پیغام دے رہے ہیں، بہن نام تو ہے لیکن پہلے عبداللہ سے اجازت لینا ہے، یعنی شادی کے بعد عورت پر شوہر کا حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ امام وقت اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہا۔ جاؤ بہن اجازت لے، بس 2 جملوں کی زحمت۔ علی کی کس کی بیٹی؟ علی کی کس کی بیٹی؟ فاطمہ کی۔ ماں کون؟ فاطمہ زہرا۔ باپ کون؟ علی موجود۔ کیا کہا حسین نے؟ جاؤ اجازت مانگ لو۔ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ جس کی ماں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، جس کے باپ نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، اس سے حسین کہہ رہے ہیں مانگ لو۔ تو علی کی بیٹی کو مانگنا کہاں سے آیا؟ نہ باپ نے سکھایا مانگنا، نہ ماں نے سکھایا۔ ہاں باپ نے ایک چیز میں سکھایا مانگنا، علی نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ کربلا کے لیے عباس، کربلا کے لیے عباس۔ تو اب جب گئی ہے شہزادی زینب اپنے شوہر کے پاس، تو جا کے
ہاتھوں کو ایسے باندھ کے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی. جس کی ماں نے اپنے شوہر سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, جس کے باپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا, اس کی بیٹی کو مانگنا کہاں سے آتا ہے؟ بس ایسے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی. عبداللہ کی نگاہیں شہزادی پہ پڑی, گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے. کہا شہزادی مجھ سے کون سی خط ہو, یہ کیا حال بنا رکھا؟ کہا عبداللہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تم سے کچھ مانگا؟ کہا شہزادی میری تو آرزو رہی کہ کوئی خواہش آپ کرے, کچھ مانگے تو میں عطا کروں تو دوں, میں کچھ دوں, آپ نے تو کچھ مانگا نہیں. کہا آج علی کی بیٹی تم سے کچھ مانگنے آئی ہے. ماں کا نہیں حوالہ دیا, باپ کا حوالہ دیا, اس لیے کہ علی نے بھی کربلا کے لیے عباس مانگا تھا, زینب بھی کربلا کے لیے اجازت مانگ رہی. کہ عبداللہ آج علی کی بیٹی تم سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے. کہ شہزادی حکم کرے. کہ عبداللہ تم نے سنا میرا بھائی جا رہا ہے, زینب اجازت لینے مانگنے آئی ہے, مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. کہ شہزادی جائیے, میں تو اگر خود سے ادبر ہوتا تو ساتھ چلتا. آ گئی زینب, تیار ہو گیا, قافلہ تیار ہو گیا. جب ساری بیویاں تیار ہو بیٹھ گئیں, سواری میں بیٹھ گئیں, تو ایسے میں حسین کی ایک بیٹی, ایک بیمار بیٹی جو صبح سے یہ دیکھ رہی تھی ماں کبھی اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہے, کبھی اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہے, کبھی کوئی بیوی ادھر جا رہی ہے, کبھی کوئی بہن ادھر جا رہی ہے. سب کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں, کوئی اب بلند آواز میں کچھ نہیں کہتا. اور جب فاطمہ صغریٰ پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے, یہ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ بھابی کیا بات ہے, یہ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ چچا یہ کیا بات ہے, یہ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا. حسین نانا کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں, حسین نانا کی قبر پہ فریاد کر رہے ہیں, اللہم ھذا قبر نبیک وعن ابن بنت نبیک الہی قد حضر لی من الامر. پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پروردگار مجھ پہ جو معاملات درپیش ہیں وہ دودھ سے واقف ہے, میری مدد فرما پروردگار. حسین روتے روتے نانا کی قبر پہ آنکھ لگی, نانا خواب میں آئے, حسین حسین چلو تم تنہا نہیں جا رہے, ہم بھی ساتھ آ رہے ہیں, ہم بھی ساتھ آ رہے ہیں. ادھر سے حسین آئے گھر, ایک مرتبہ بیٹی نے حسین کا دامن پکڑ لیا. بابا میں یہ کچھ صبح سے عجیب منظر دیکھ رہی ہوں, کبھی کوئی ادھر جاتا ہے, کبھی کوئی ادھر جاتا ہے, کانوں میں باتیں ہوتی ہیں, مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے. بابا کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے بابا؟ کہ بیٹا ہم جا رہے ہیں, مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بابا کون کون جا رہا ہے؟ کہ بیٹا تمہاری ماں جا رہی, تمہاری پھپھی جا رہی, تمہاری بہن جا رہی ہے, تمہارا بھائی جا رہا ہے, تمہارا چچا جا رہا ہے. بابا میں کہا بیٹا تم بیمار ہو, تم ابھی نہیں جا سکتی. فاطمہ صغریٰ تمہیں نانی کے پاس چھوڑے جاتے ہیں. وہی بیمار فاطمہ صغریٰ, جب قافلہ بیبیاں بیٹھ گئی ماریوں میں, سواریاں تیار ہو گئی, ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ کنیزوں کا سہارا لے کے گھر سے باہر نکلی. کسی کنیز نے دوڑ کے حسین کے گھوڑے کے پاس آ کے کہا شیخ آقا آپ کی بیمار بیٹی گھر سے باہر آ گئی ہے, آپ کی بیمار بیٹی گھر سے باہر آ گئی. حسین نے قافلے کو روکا, ہماریاں بٹھا دی گئی. حسین گھوڑے سے اتر کے آئے, کیا بات ہے فاطمہ صغریٰ؟ کہ بابا مجھے ہول آ رہا ہے, یہ دیواریں ایسا لگتا ہے کاٹ کھائیں گی, بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی. حسین نے تسلی دی, بیٹا ہم عباس علی اکبر کو بھیجیں گے, اگر کہیں ٹھہر گئے, کہیں اطمینان ہوا تو بھیجیں گے. جاؤ فاطمہ صغریٰ. اچھا بابا جاتی ہوں, لیکن ایک مرتبہ سب سے مل لو, ایک مرتبہ سب سے مل لو. فاطمہ صغریٰ ماں کے پاس آئی, فاطمہ صغریٰ پھپھی کے پاس آئی, فاطمہ صغریٰ بہن کے پاس آئی, اور ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ علی اصغر کے پاس آئی. علی اصغر کو دیکھا, اپنے ہاتھ بڑھا دیے, بچے نے ننھے ہاتھ فاطمہ صغریٰ کی طرف بڑھائے, گود میں آ گئے, سینے سے لگا لیا. کہ بابا اب جائیے بابا, علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے, یہ میرے ساتھ رہے گا, میرا دل بہلا رہے گا. بابا جائیے. کہ نہیں بیٹا جانا ہے. ماں نے آگے بڑھ کے کوشش کی, علی اصغر نے ماں کو دیکھا, فاطمہ صغریٰ کو دیکھا, بہن سے لپٹ گئے. پھپھی نے کوشش کی, علی اصغر نے پھپھی کو دیکھا, فاطمہ صغریٰ کو دیکھا, پھپھی
ماں سے فاطمہ سورہ سے لپٹ گئے، بہن سکینہ آگے بڑھی، فاطمہ سورہ سے لپٹ گئے۔ اب حسین نے دیکھا کہ علی اصغر نہیں آ رہے، قریب آئے، کانوں میں علی اصغر کے کچھ جملہ کہا۔ بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کی طرف بڑھا دیے۔ جاؤ فاطمہ سورہ، تمہیں خدا کو سونپا، قافلہ چلا۔ زینب نے پوچھا بھیا علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہ بس اتنا کہا تھا علی اصغر اگر تم نہیں گئے تو گلے پہ تیر کون کھائے گا؟ اللہ 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 اللہ